سوال پروگرام میں خوش آمدید۔ سردار لطیف خان کھوسہ پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کھوسہ صاحب، یہ آئی ایس آئی کے الیکشن ریگنگ سیل کے حوالے سے آپ کیا جانتے ہیں؟ آپ کو پیپلز پارٹی نے محترمہ نے خاص سیل کا انچارج بنایا تھا، جس روز وہ جان بحق ہوئی اسی شام آپ نے کوئی رپورٹ بھی لانچ کرنی تھی، آپ اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ جی یہ درست ہے، میں سینٹرل الیکشن مانیٹرنگ سیل کا پاکستان پیپلز پارٹی کا الیکشن مانیٹرنگ کا انچارج تھا، اور ہم نے چاروں صوبوں میں اپنے سیلز بھی الیکشن سیلز کھولے ہوئے تھے، اور ہم نے کمپیوٹرائزڈ فکس کر کے ہم ساری طرح سے کلیکشن کر رہے تھے۔ یہ درست ہے کہ ہمیں جو اطلاعات ملی تھیں اور جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو بھی ملی تھیں، جس میں اطلاعات ہمیں وہ ہمارے کچھ باہر کے دوستوں نے بھی ہمیں فراہم کی تھیں، اس کے مطابق یہ ہے کہ اوجڑی کیمپ میں ایک ایسا میگا کمپیوٹرائزڈ ایک سیل کی ہمیں اطلاع ملی تھی، جس نے ہیکنگ کے ذریعے وہ رزلٹس کو اوور ٹرن کر کے ایک پسندیدہ رزلٹ دینا ڈکلیئر کرنا تھا، جس کی ہمیں بڑی میں نے خود ذاتی طور پر چیف الیکشن کمشنر کو، اس وقت کے چیف الیکشن جو قاضی فاروق صاحب تھے، میں نے ان رائٹنگ یہ ان کو کمپلینٹس بھی دائر کی تھیں اور دی تھیں کہ ان کو جو ہے منقطع کیا جائے اور ان کو اس طرح سے بلاکیٹ کیا جائے کہ ان کا چیف الیکشن کمشنر کے جو رزلٹ کمپائل کرنے کا ذمہ وار ہے، جو ان تمام الیکشن کو شفاف بنانے اور الیکشن کو رزلٹس ڈکلیئر کرنے کا، یہ اس پر ان کی ہیکنگ کی دسترس نہ ہو سکے۔ آپ نے تحریری طور پہ آئی ایس آئی پہ الزام لگایا، بے نظیر بھٹو نے بھی اپنا ایک خفیہ اہلکار ابوظہبی سے پاکستان بھیجا، اور جنہوں نے آئی ایس آئی کے لوگوں سے ملاقات کی، اور اس اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق اس ملاقات کو یقینی بنایا اس وقت جنرل اشفاق پرویز کیانی صاحب نے، اور انہوں نے یہ گارنٹی دی اور ایشورنس بھی دی کہ الیکشن میں کوئی ریگنگ نہیں ہوگی۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی کے اس وقت بھی آئی ایس آئی سے رابطے تو موجود تھے، الیکشن سے پہلے بے نظیر بھٹو صاحبہ کے بھی آئی ایس آئی سے رابطے موجود تھے۔ دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے، میں آپ کو پرسنل ایک بتاتا چلوں کہ اسی شام کو جیسا آپ نے کہا، ایک کانگریس مین آلنڈ نے آنا تھا، اور ایک جو امریکن سینیٹر تھے کینیڈی، وہ ان کی دو رکنی آ رہے تھے، جن کو 8 بجے شام کو، اسی شام کو 5:30 بجے ثانیہ ہو گیا، 8 بجے میں نے ایک ڈوزیئر پریزنٹ کرنا تھا، چونکہ میں انچارج تھا الیکشن مانیٹرنگ سیل کا۔ 600 صفحوں پر محیط وہ ڈوزیئر ہم نے تیار کیا، جس میں تمام جو کمپلینٹس تھیں ان کا بھی اندراج تھا، اور ہمارے جو پری الیکشن ریگنگ کے جو مروجہ اس وقت جو انہوں نے کیا، یہ تو سب اس میں اسٹیبلشمنٹ کا بھی ذکر تھا، اس میں تمام ثبوت موجود تھے۔ 2 سال ہو گئے آپ کی حکومت کو، ان آئی ایس آئی افسروں کے خلاف آپ نے کیا ابھی تک کارروائی کی ہے جنہوں نے یہ الیکشن سیل بنایا تھا؟ ویسے میں ایک چیز عرض کرتا چلوں کہ جب محترمہ کی شہادت کے بعد یہ سارا کچھ اوور ٹرن ہو گیا، ایک بات آپ کو بتاؤں، اس کے بعد یہ جو ان کی ایک نیت تھی کہ ہم اس طرح سے ریگنگ کر پائیں گے اور من پسند رزلٹ کر پائیں گے، وہ ہو نہیں سکا پایہ تکمیل تک۔ لیکن ہماری ایک اطلاعات یا ہمارے ایک اشتباہ شبہ جات تھے، جس کی روشنی میں ہم چاہتے تھے کہ جو فورن آربیٹریٹرز ہیں، آپ نے کوئی انویسٹیگیشن بھی نہیں کروائی؟ وہ انشور کریں۔ دیکھیں، ہمیں تو اب کوئی اوجڑی کیمپ میں اس وقت جانے نہیں دیتا تھا کہ ہم جا کے وہ ان کو میگا کمپیوٹرز کو دیکھ کر ان کو بلنٹ کرتے یا کچھ کر پاتے۔ ہم تو چیف الیکشن کمشنر کو لکھ سکتے تھے، جو انچارج ہے انڈر دا کانسٹیٹیوشن، جو دسترس رکھتے تھے۔ ہم تو اس وقت اپوزیشن میں تھے، اور ہم وی ور آن دا ریسیونگ اینڈ۔ اس وقت جو یلغار ہو رہی تھی، نہ صرف یہ ڈسٹرکٹ گورننس، جتنے ضلع ناظم تھے وہ سارے ایک طرف سے، پروونشل گورنمنٹ ایک طرف تھی، فیڈرل گورنمنٹ ایک طرف تھی، ساری کی ساری اسٹیبلشمنٹ۔ بعد میں آپ حکومت میں تو آ گئے، دیکھیں نا، اس کے بعد تو رزلٹ آیا۔ ہم نے ولی نلی، خواستہ نخواستہ، ہم نے یہ اپنے تمام تر اعتراضات کے باوجود ہم نے، چلیں کھوسہ صاحب، آپ نے نہ چاہتے ہوئے حکومت بھی آپ کی پارٹی نے لے لی۔ مجھے یہ بتائیں، صدر زرداری کے بارے میں اقوام متحدہ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ وہ بی بی کی سیکیورٹی میں بہت دلچسپی لے رہے تھے اور اس کو باقاعدہ پلان کیا انہوں نے۔ حال ہی میں ایک بیان سامنے آیا، بلکہ ایک کرسٹینا لیم باہر کی صحافی، انہوں نے اپنی رپورٹ میں یہ کہا ہے کہ صدر زرداری کو جب وصیت ملی تھی بے نظیر بھٹو کی، انہوں نے صدر زرداری کو کوٹ کیا ہے بقول ان کو نہیں معلوم وہ کون شخص ان کے پاس لے کر آیا تھا۔ کیا آپ ایک وکیل ہیں، آپ کو پتہ ہے جب وصیت یا ول کسی لا فرم کے کسی نمائندوں کو دی جاتی ہے تو باقاعدہ یہ ول بے نظیر بھٹو جیسی شخصیت وہ کسی ایک گمنام شخص کو چھپا کے تو نہیں دے کے جائیں گی؟ تو وہ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی گمنام آدمی وہ وصیت صدر زرداری کو دے جائے کہ آپ پارٹی کو سنبھال لیں؟ یہ مس نومر ہے۔ ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں
کہ یہ جو محترمہ شہید کی، یہ آپ ہمارے اوپر شروع سے جب سے ہم آئے ہیں تو ہمارے اوپر یہ کیا، یہ نہیں کریں، ایک منٹ سن لیں، یہ نہیں کریں گے، یہ 18ویں ترمیم نہیں کریں گے. زرداری صاحب اختیارات 52 بھی کبھی نہیں چھوڑیں. وصیت کے بارے میں ذرا بتائیں. میں یہ بھی بتاتا چل دوں، پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں، یہ بھی ہم کر گزریں گے انشاءاللہ. آپ دیکھیں گے ہم شہید محترمہ بے نظیر کے خون کو ضائع نہیں ہونے دیں گے. We will reach the culprit, چاہے وہ جتنا بھی وہ وصیت کیا گمنام آدمی کے ذریعے آ سکتی. وصیت بھی سن لیں، یہ میرے سامنے کی بات ہے. میں خود 3 سوئم کے موقع پر نوڈیرو میں ہم موجود تھے جب محترم یہ اپنا مخدوم امین فہیم صاحب نے یہ ول پڑھ کے سنائی. ہمیں ایک دن پہلے یہ بتایا وہ تھا، اس کے بعد مخدوم امین فہیم نے خود پڑھ کے سنائی. سنم بھٹو نے اس کو خود کنفرم کیا. مخدوم صاحب تو خود اس وصیت پہ حیرت کا اظہار کر چکے ہیں. جی پڑھا انہوں نے، میں خود موجود تھا. لیکن وہ لایا کون شخص تھا صدر صاحب؟ آپ کو پتہ ہے کچھ؟ جی کون سی لا فرم تھی؟ آپ بھی بڑے قریب رہے ہیں، آپ کو کبھی محترمہ نے ذکر کیا وصیت کا؟ میں آپ کو ایک عرض کرتا چلوں، یہ کوئی رجسٹرڈ لا فرم کے پاس نہیں تھی. بی بی کے اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی. کس کو دی تھی؟ اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی تھی. اور وہ محترم عاصف علی زرداری صاحب صدر پاکستان نے، انہوں نے. اور پھر ایک بات آپ کو اور بتاتا چلوں، اگر اس وقت یہ اپنا زرداری صاحب چاہتے تو چیئرمین تو ان کو بنایا گیا تھا. اور انہوں نے، محترمہ نے یہ کہا کہ میرے ساتھ چونکہ ان کا اتنا تجربہ ہے، میں سمجھتی ہوں کہ میری اگر کوئی سانحہ مجھ پہ ہوا تو یہ اس کو سنبھال لیں گے، اس لیے میں. لیکن انہوں نے کہا نہیں، یہ بی بی کی میراث ہے، ورثہ ہے، یہ اسی کے سپرد ہونا چاہیے. صدر زرداری کو سیاست سے الگ رکھنے کا فیصلہ بھی تو محترمہ نے کیا تھا. پھر یہ آپ کو میں بتا دوں، جتنا صدر زرداری سے محترمہ شہید بطور ان کی ایک ایشین وائف ہونے کی حیثیت سے جتنا پیار کرتی تھی، شاید آپ تصور نہیں کر سکتے. میرے گھر میں بھی وہ کہتی تھی، بچے میرے پوتے کو پکڑ کے وہ کہتی تھی صاحب یہ بتائیں، اب یہ رپورٹ آ گئی اسکاٹ لینڈ یارڈ، اقوام متحدہ 3 رکنی کمیشن، کیا اس کے بعد کوئی اور کمیشن تو نہیں بن جائے؟ کیا ملزمان پھانسی لگ جائیں گے اب؟ دیکھیں، میں آپ کو اب یہ تو نہیں کہہ سکتا، نہ مجھے کوئی الہام ابھی بھی نہیں کہہ سکتے. میں آپ کو سنیں نا، میں آپ کو بتاتا ہوں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم پہنچیں گے کیفر اصلی قاتلوں تک پہنچیں گے، اور انہیں انشاءاللہ کیفر کردار تک پہنچائیں گے. یہ پوری قوم دیکھے گی، یہ پورا ملک دیکھے گا. یہ ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے، اور شاید اگلے الیکشن تک سب کچھ دیکھ پائیں گے. ابھی 3 سال کا عرصہ پڑا ہے. کھوسا صاحب بہت شکریہ ہمارے پروگرام سوال میں آنے کا. اگر جلدی سے آپ صدر آصف زرداری سے کوئی سوال کرنا چاہیں، کیونکہ میں نے سنا ہے جمہوری پارٹی ہے، اس میں سوال تو بڑے ہوتے ہیں، آپ ایک سوال کوئی صدر زرداری صاحب سے. دیکھیں، میں سمجھتا ہوں صدر زرداری صاحب نے سوال مجھے اس لیے کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں ان کے. بہت شکریہ کھوسا صاحب، بہت شکریہ. ضرورت ہی نہیں سوال کی، تمام جواب موجود ہیں. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام سوال، اور آج کا سوال تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کس کے ساتھ ہے. اور اقوام متحدہ کی رپورٹ سے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ شاید اسٹیبلشمنٹ اپنے ساتھ بھی نہیں. آپ کے ذہن میں کوئی سوال یا رائے، ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں، سوال@dawnnews.tv. مطیع اللہ جان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.